حقیقت ہو گئی کہ جن جن لوگوں نے بھی کھانا کھایا وہ کھانا ختم نہیں ہوگا اس میں۔ حضرت اپنے پیر و مرشد سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی خلافت لے کر آپ آگے اپنے بزرگوں کے مزار مقدس پہ سفر کے لیے چلے، اور تقریباً زندگی کا 20 سال کا عرصہ آپ نے خانقاہ مزریہ دہلی شریف میں لگایا، اور اسی دوران حج کا سفر بھی کیا۔ اس لیے خیر الدین صاحب نے اپنی کتاب میں حاضی کتب نیاز علی صاحب لکھا، خیر الدین صاحب نے لکھا آپ کے لیے واصل رب العزت القاب جو آپ نے استعمال کرے اس کے اندر، اس میں لکھا حاضی کتب سید نیاز علی صاحب۔ اس دوران آپ کو یہ تمنا رہتی تھی کہ اللہ یہ جو میرے سینے میں دولت بن گئی ہے میں یہ کس کو منتقل کروں، میں یہ کس کے سینے میں یہ دولت ڈالوں، میں کس تک یہ فیض پہنچاؤں۔ اور یہاں اندور میں نے ہولکر حکومت کی، فوجی راؤ سیکنڈ کا زمانہ تھا، ان کے زمانہ حکومت میں ایک فوجی شیخ وزیر صاحب، ان کی پوسٹنگ تھی کھنگاٹ میں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، دیکھیے ہر کوئی بھی اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے، یہ دونوں کیسے ملے میں وہ بتا رہا ہوں۔ وہاں حضرت نیاز علی صاحب دعا کرتے تھے خانقاہ مزریہ میں کہ اللہ یہ دولت کس کے سینے میں منتقل کروں، اور یہاں شیخ وزیر صاحب خنگاٹ میں یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میری رہبری کے لیے تو کسی کامل پیر کو بھیج دے، میں فوج کی نوکری میں جا نہیں سکتا کہیں۔ تو اسی وقت گیپ سے ایک کاغذ اڑ کر آیا اور حضرت صوفی صاحب کے ہاتھ پہ گیا، اور اس پہ لکھا تھا حضرت نیاز علی صاحب نقشبندی۔ آپ کو یہ لگ گیا کہ مجھے اس نام کا کوئی بزرگ ملے گا ضرور، لیکن فوجی نوکری تھی، کہیں آ جا نہیں سکتے، اور ادھر حضرت نیاز علی صاحب کو وہی اشارہ ہوا جو حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مجدد صاحب کے لیے اشارہ ہوا کہ آپ اندور جائیے، آپ کے ہاتھ میں ایک ہیرا لگے گا اور اس سے ایک عالم منور۔ نیاز علی صاحب 1873-72 کے قریب اندور آئے، 1854 تک نصیر آباد، 1854 سے 1872 تک دہلی، اور 72-73 میں آپ اندور تشریف لے کر آئے، اور یہاں آئے سب سے پہلے نیا پورہ مسجد، پھر رانی پورہ فقی مسجد میں رہے کچھ عرصے تک، وہاں کا میں کچی مسجد، وہاں کا ایک واقعہ، ابھی بھی ایک حوض ہے وہاں پر، پانی کے وضو بنانے کی حوض ہے، تو آپ جب وضو بنا رہے تھے وہاں پہ آپ نے اپنے عمامہ نیچے رکھا، تو ایک بچہ آیا، بچے شرارتی ہوتے ہیں، اس نے حضرت کا عمامہ اٹھا کے اپنے سر پہ رکھا، تو اس کو سب دکھنے لگا عمامے کی تاثیر، اور حضرت نے کہا کا کرو تو منا، کا کرو تو منا، زبان تھی یوپی کی، کا کرو تو منا، کا کرو تو، اور اس سے واپس گئے، لیکن وہ بچے کا کام ہو گیا تھا۔ جب آپ اذان دیتے تھے، مشہور آپ چونکہ حضرت آ گئے ہیں، میں زیادہ وقت نہ لیتے اپنی بات ختم کروں گا، جب آپ وہاں پہ اذان دیتے تھے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے تو وہ مندر کے بت گر جایا کرتے۔ جب فوجی راؤ سیکنڈ نے یہ واقعہ دیکھا بڑے متاثر ہوئے، اور وہ آئے اور کہا کہ جی حضرت میں آپ کو ایک زمین دے دیتا ہوں اور آپ وہاں پر اپنا یہ آشرم جو بھی بنانا ہے بنائیں اور وہ کریں۔ لہٰذا 2-3 سال کے بعد یہاں آگے، کیونکہ صوفی صاحب کا اندور آنے کی تاریخ 1877 نکل رہی ہے، تو میرے خیال ہے 75-76 میں آپ یہاں تشریف لائے، صوفی صاحب یہیں آئے تاریخ سکھا۔ جب یہ اس خانقاہ کو اس زمانے میں کچی جیسی بھی بن رہی ہوگی بنا رہے تھے، تو مزدور دن میں مزدوری کرتے تھے۔ میں یہ بتا رہا ہوں، ایک ہوتا ہے علقہ ہونا، ایک ہوتا ہے صاحب کشف ہونا، اور ایک ہوتا ہے صاحب وجدان ہونا، تو ان کا مقام صاحب وجدان کا تھا۔ تو جب یہ خانقاہ شریف بن رہی تھی اور مزدور دن بھر کی مزدوری لے کے جاتے تھے، تو آپ مسلح پہ بیٹھ کے اپنی اس کو پیسے دے دیں گے۔ تو ایک مزدور نے سوچا کہ ان کے مسلح کے نیچے مال چھپا ہے، جب حضرت اٹھ جائیں گے میں ان کے مسلح کے نیچے سے سارا مال نکالوں۔ اب وہ چھپ گیا، لائٹ کا زمانہ تو تھا نہیں، یہیں کہیں اندھیرے میں چھپ گیا کہ بس حضرت اٹھے، اور حضرت تو پوری رات مراقبے میں رہے، مسلح سے اٹھے ہی نہیں۔ 24 گھنٹے میں ایک روٹی کی خوراک تھی، بالکل دبلا پتلا جسم تھا، ہمارے پاس خرقہ ہے، اس سے آپ کی ہائٹ کا بھی اندازہ لگتا ہے۔ اور تو وہ مزدور، اب وہ صبح ہو گئی، رات بھر اس تلاش میں رہا کہ بس حضرت اٹھے اور میں وہ پیسے لے لوں۔ جب صبح ہو گئی اور اس نے دیکھا کہ حضرت تو اٹھے ہی نہیں، تو وہ جب اس کے دوسرے مزدور ساتھی آ رہے تھے وہ ان کے ساتھ واپس آیا، کیونکہ دن کی مزدوری تو لینی تھی۔ جب وہ مزدوری کر کے جانے لگا تو سب کو حضرت نے ایک مزدوری دی، اس کو دگنی دی۔ اس نے کہا حضرت مجھے دگنی کیوں دے رہے ہیں آپ؟ دیکھیے صاحب وجدان تھے، حضرت نے کہا یزدانی صاحب سن رہے، صاحب وجدان تھی۔ حضرت نے کہا کہ بیٹا رات میں بھی تو مزدوری ہی کر رہا تھا، یہ صاحب وجدان تھی۔
تو قبلہ صوفی ولی صاحب دعا کرتے تھے، ابھی میں نے آپ کو کہا، اور ہاتھ میں پرچی آئی کہ بھائی اسلام کے بزرگ ملیں گے. تو وہ واقعہ یوں بنا کہ دھرم پوری ایک گاؤں ہے مناور کے پاس، صوفی ولی صاحب کی پوسٹنگ تھی خلگاٹ. وہ جمعہ پڑھنے جاتے تھے دھرم پوری، وہاں کی جامع مسجد بہت پرانی، وہاں پر جاتے تھے. اور امام صاحب کو پریشان دیکھا، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ جی وہ ایک آدمی مجھ سے یہ مسئلہ پوچھ گیا ہے جس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا. قبلہ صوفی وزیر صاحب نے اس مسئلے کا حل بتا دیا. وہ امام صاحب آپ کے مرید تھے، جب تک آپ اندور آ چکے تھے 3-4 سال ہو چکے تھے. امام صاحب آئے اور کہا کہ جی ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، مجھے نہیں آ رہا، لیکن ایک کسراوت کا فوجی ہے، اس نے یہ حل بتایا. دادا جی تو جانتے تھے کہ میں اسی کے لیے آؤں. آپ نے کئی دفعہ کہا کہ ہمارا اندور آنا صرف اس ایک آدمی کی وجہ سے ہوا. یہ دعاؤں میں مانگتا تھا ہم کو، زندگی کے آخری 20 سال یہاں گزرے. دادا جی نے کہا جاؤ اس کو کہو، اس نے سچ کہا، اور اس کو کہو کہ تم مکی مدنی مجھے وہاں رہنے کہا. وہ امام صاحب گئے دھرم پوری، صوفی ولی صاحب جمعہ پڑھنے آئے. کہا کہ دیکھو بھیا ہمارے پیر صاحب نے آپ کی بڑی تعریف کری اور آپ کو مکی اور مدنی کا. کہا آپ کے پیر صاحب کا کیا نام ہے؟ کہا وہی حضرت نیاز علی صاحب ہے. تو آپ کو یاد آ گیا کہ وہ جو کاغذ اڑ کے آیا تھا وہ انہی کے لیے آیا تھا. لہٰذا آپ سب چھوڑ چھاڑ کے بنا حضرت سے ملے، بنا حضرت کو دیکھے. وہ ایک لگن تھی. گھر میں بھی کہہ دیا کہ جی میں آپ لوگوں کے لیے مر گیا ہوں، یہ کھیتی باڑی ہے، ہماری زمین ہے وہاں پہ کسراؤں، یہ تم دیکھ لو. 3 لڑکیاں تھیں، 1 لڑکے صوفی نور محمد صاحب تھے. بس چھوڑ دیا، بس اب تم اپنی کھیتی باڑی کر لو. میں جس کی تلاش میں تھا وہ مجھ کو مل گئی. یہاں آ گئے. اب 150 سال پہلے یہ جنگل تھا، اور دادا جی نے اندر بھی نہیں آنے دیا. کیوں آئے ہو جی آپ سے مرید ہونے؟ کہا نہیں اندر بھی مت آؤ، چلو باہر نکلو. 3 دن تک باہر ہی کھڑے رہے. جو پیڑ کے پتے وتے تھے وہ کھا لیتے تھے، وہ کھا لیتے تھے. 3 دن بعد بے ہوش ہو کے گر گئے. پھر کسی نے اندر خبر پہنچائی کہ جی وہ فوجی گر گیا ہے. کہا اب اس کو لے کر آ جاؤ. اور 3 دن سخت امتحان کے بعد منیب کیا. وہ کسی نے کہا نا بڑی کڑوی ہے میں اس ساقی کی، رنگ لائے گی کر تو حلق سے اتار. اور 12 سال تک اپنی خدمت میں رکھا. صوفی صاحب آپ کی خدمت، ادب، محبت اس قدر کرتے تھے کہ جو باقی مریدین تھے ان کو ذرا رشک ہوا کہ جی یہ ان پہ زیادہ توجہ کرتے، ہم پہ نہیں کر رہے ہیں اس اعتبار سے. اور یہ بات جب حضرت تک پہنچی تو انہوں نے بلایا اپنے ایک مرید کو اور کہا کہ بیٹا یہ آیات پڑھو، پڑھ دی، ترجمہ کرو. ترجمہ بھی صحیح کر دیا. حضرت نے کہا نہیں بیٹا تم نے غلط کرا، اس کا ترجمہ یہ نہیں یہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت آپ پیر ہوں گے لیکن میں مفتی ہوں. کہا بیٹھ جا. دوسرے مرید کو بلایا، کہا ترجمہ کرو. بالکل صحیح ترجمہ کرا. حضرت نے کہا نہیں یہ ایسا ترجمہ نہیں، اس کا یہ ترجمہ. انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ بڑے پیر ہوں گے لیکن میں عالم ہوں. کہا بیٹھ جا. صوفی صاحب کو بلایا، کہا بیٹا ترجمہ کرو. کر دیا. دادا جی نے کہا بیٹا تم نے غلط ترجمہ کر. کہا حضور جو آپ کہتے ہیں وہ ترجمہ ہے. آپ نے کہا دیکھو یہ جو میری محبت ہے اس سے، اس بنیاد پہ یہ اپنی چلاتا ہے کیا؟ اس نے اپنے آپ کو تصوف یہی تو ہے، اپنے آئی ایم کو مٹانا. خانقاہوں میں یہی محنت ہوتی ہے. اور اس زمانے میں کچی لیٹرنگیں ہوتی تھی. ہمارے پرانے ساتھیوں نے دیکھا ہوگا کہ میترانی وہ آتی تھی، وہ ٹوکری رکھ جاتی تھی اور پرانی ٹوکری لے جاتی تھی. تو دادا جی نے صوفی ولی صاحب سے کہا کہ میترانی سے کہو جلدی آیا کرے، ہم جاتے ہیں ہم کو کراہت ہوتی. دادا جی صوفی ولی صاحب نے سوچا کہ میترانی میرے پیر کا پاخانہ کیوں اٹھائے، میں خود اٹھاؤں. اور کچی لیٹرنگ، آج کی پکی لیٹرنگ نہیں کہ بس فلش کر دیا، اس زمانے کی کچی لیٹرنگ ہے. آپ خود اترے اور اپنے ہاتھ سے سب صاف کر کے نہا دھو کے بیٹھ گئے، اور بنا کراہت کے ناک بند نہیں کری، اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا کہ میرے پیر کا پاخانہ ہے، اور نہا دھو کے بیٹھ گئے. دادا جی جب گئے دیکھا سب بالکل صاف ستھرا ہے. واپس آئے تو دیکھا میترانی. دادا جی نے کہا بھائی تو دوبارہ کیوں آئی؟ اس نے کہا کہ میں تو پہلی بار آئی. آپ سمجھ گئے کہ میرے کسی مرید نے ہی کیا ہوگا. سب کی لائن سے پریڈ لگا. یہ گستاخی، یہ ضرورت کس کی ہے؟ کس نے کرا؟ دیکھیے 5 فٹ 2 انچ 3 انچ ہائٹ رہی ہے. 6 نمبر کے جوتے آتے تھے وہاں پر، جوتی مبارک ہے آپ کی. اور صوفی ولی صاحب 6 فٹ کے فوجی آدمی تھے، وہ تو اونچے پورے تھے. تو ایک 6 فٹ کا آدمی اپنے پیر و مرشد کے ساتھ سامنے کانپتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ حضور یہ غلطی مجھ سے ہو گئی. آپ نے اپنے پاس بلایا، سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم نے ہمارا پاخانہ صاف کیا، ہم نے تمہارا سینہ صاف کیا.
اس لیے ایک شجر مبارک میں شعر پڑھیں گے آپ: یا الہی صاف کر سینہ میرا ہر چیز سے، صوفی صافی وزیر پرزیا کے۔ آپ کے ایک خلیفہ جو تھے ان کو یہ